بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نیو یارک ڈوب گیا، شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ امریکی اقدامات کا دندان شکن جواب دیا جائے گا، چائنا۔ روس کے دفاعی بجٹ میں ریکارڈ توڑ اضافہ۔ نواز شریف کی سزا میرے کہنے سے ختم نہیں ہو سکتی، نگراں وزیر اعظم۔ بھارت کینیڈا سے تحقیقات میں تعاون کرے، امریکہ۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار۔ اسرائیل میں خطرناک سیکیورٹی خلا، وزیر اعظم کے دفتر میں چوری۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ جنگ کو دشمن کے علاقے میں لے جا سکیں، اسرائیلی کمانڈر۔ پنجاب میں عشوب چشم کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ گزشتہ 5 روز سے ہونے والی مسلسل بارشوں سے نیو یارک کے مختلف حصے زیر آب آ گئے۔ پانی کے ریلوں نے سڑکوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ زیر زمین ٹرین کے نظام کو پانی بھرنے کے باعث بند کر دیا گیا۔ امریکہ میں ہونے والی موسلا دھار بارشوں کے باعث نیو یارک شہر میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گورنر نے 85 لاکھ کی آبادی والے شہر کے لیے سرکاری ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر کے میئر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں کیونکہ سڑکوں پر سیلاب نے بہت خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ شہر میں گھومنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ گھر پر ہیں تو گھر میں ہی رہیں، اور اگر آپ کام یا اسکول پر ہیں تو فی الحال وہیں رہیں۔ نیو یارک کے آس پاس کی تصویروں کو دکھایا گیا ہے کہ کاریں آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، کچھ بڑی سڑکیں مکمل طور پر بند ہیں۔ دکاندار پانی سے بھری دکانوں میں سامان محفوظ کر رہے ہیں اور پانی اپنی دکانوں سے باہر نکال رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیو یارک کا انفراسٹرکچر اتنا زیادہ پانی ہینڈل نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے افراتفری ہے اور معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا کے خلاف امریکی اقدامات کا ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ چائنا کے تعلقات دوستوں مختلف مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں، اور امریکہ نے چینی سرحدوں کے قریب اپنی مشترکہ افواج روانہ کی ہے تاکہ علاقے میں بحران اور بدامنی پیدا کی جا سکے۔ علاقے میں چینی سرحدوں کے قریب امریکہ کی مہم جوئی کو چائنا برداشت نہیں کرے گا۔ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ چائنا کہیں پر بھی جنگ کے خلاف ہے، تاہم چائنا کو جنگ پر مجبور کیا گیا تو وہ اپنے ٹھوس دفاعی اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ علاقے کے ممالک علاقائی امن و استحکام کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائیں گے۔ روس نے یوکرین جنگ میں امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے یوکرین کی بے تحاشا فوجی امداد کے پیش نظر اپنی دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ روس نے 2024 کے لیے ملک کے دفاعی بجٹ میں 70% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ملک کے خلاف موجودہ ہائبرڈ جنگ اور یوکرین میں فوجی کارروائیوں کے تسلسل کے پیش نظر روس کے دفاعی بجٹ میں اضافہ انتہائی ضروری تھا۔ یہ خبر دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یوکرین کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر روسی ڈرون اور میزائل حملوں کا مقابلہ کیا ہے، اور فائر کیے گئے کل 44 ڈرون اور میزائلوں میں سے 34 ڈرون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یوکرین نے حال ہی میں دوستو جزیرہ نما کریمیا پر اپنے حملے تیز کیے ہیں، اور چند روز پہلے اس نے سیواستوپول شہر میں روسی بحر اسود کے بحری بیڑے کی کمانڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ روس یوکرین جنگ اپنے 19ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس دوران روس تمام مغربی حامیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یوکرین کی طرف سے امن کا کوئی امکان نظر نہ آنے کے پیش نظر روس اپنے آپ کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نواز شریف کے معاملے پر چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف عدالتی حکم نامے کے ساتھ ملک سے باہر گئے تھے۔
نگراں حکومت چاہتی ہے کہ ان کی وطن واپسی سے متعلق قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے۔ نواز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے کے بارے میں حکومت نے وزارت قانون سے رائے بھی طلب کی ہے۔ اس بارے میں اجلاس طلب کیا گیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی سزا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تسلیم کروں یا نہ کروں، جب ایک شخص کو اعلیٰ عدالتوں نے غلط یا صحیح طریقے سے سزا سنا دی ہے تو میرے کہنے سے نہ وہ سزا ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ بڑھ سکتی ہے۔ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ ایک فرد واحد کے خلاف فیصلہ تھا جس پر کچھ شادیانے بجائے، لیکن ان کی جماعت نے اگلے انتخابات میں 90 کے قریب نشستیں بھی حاصل کی تھیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اینٹونی بلنکن سکھ رہنما کے معاملے پر جے شنکر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اینٹونی بلنکن نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کے دوران بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈا میں سکھ رہنما کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ دوسری طرف بھارت نے کینیڈا کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور دونوں حکومتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتکار کو ملک بدر کیے جانے کے بعد تعلقات کشیدہ ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے ملاقات میں کینیڈا کا معاملہ اٹھایا اور بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرے۔ ہردیپ سنگھ کینیڈا کے دوست و شہری تھے، لیکن بھارت نے انہیں تخریب کار قرار دیا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے سکھوں کے لیے بھارت سے الگ ہونے کی بات کی تھی۔ امریکہ سمیت کینیڈا کے روایتی اتحادی اس معاملے پر محتاط رویہ اپناتے نظر آئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ امریکہ اور دیگر بڑے یورپی اور مغربی ممالک بھارت کو چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے والے ملک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے براہ راست سوال پوچھا گیا کہ کیا بلنکن اس کیس کو سامنے لائیں گے تو ٹروڈو نے جواب دیا کہ امریکی اس معاملے پر بھارتی حکومت سے ضرور بات کریں گے۔ جے شنکر نے اس ہفتے کہا تھا کہ بھارت نے کینیڈا کو بتایا ہے کہ وہ اس معاملے میں فراہم کردہ کسی بھی مخصوص یا متعلقہ معلومات دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹروڈو نے کہا تھا کہ جب وہ کئی ہفتے پہلے الزامات کے حوالے سے معلومات بھارت کے سپرد کر چکے ہیں۔ اینٹونی بلنکن اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکہ ٹروڈو کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر سخت فکر مند ہے۔ کینیڈا میں امریکی سفیر نے کینیڈین ٹیلی ویژن کو بتایا تھا کہ کیس سے متعلق کچھ معلومات فائیو آئیز انٹیلیجنس اتحاد نے اکٹھی کی ہیں، جس میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ شامل ہیں۔ عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی عمران خان کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ خصوصی عدالت میں جمع کروائے گئے دوستوں، اس چلان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اور سابق سیکرٹری خارجہ بھی گواہوں میں شامل ہیں۔ سائفر کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے نے عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا ہے اور کیس سے متعلق چلان آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ عدالت میں جمع کرائے گئے چلان میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے گواہ بن گئے ہیں، جن کا 161 اور 164 کا بیان چلان کے ساتھ منسلک ہے۔ سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچنے تک پوری چین کو گواہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ عمران خان کو 3 مقدمات میں براہ راست نامزد کیا گیا ہے۔ اب تک 11 مقدمات کے چلان عدالت میں جمع کروائے جا چکے ہیں۔ چلان میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو گناہ گار قرار دیا جا چکا ہے۔ 9 مئی کو لاہور میں پیش آنے والے سانحات کے مزید 3 مقدمات کے چلان کی تیاری تیز کر دی گئی ہے۔ مزید 3 مقدمات کے چلان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ دفعات شامل کرنے سے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ ہو جائیں گی۔ ضمانتیں منسوخ کروانے کے لیے لاہور پولیس کے حکام نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے دفتر سے ایک بیگ چوری ہوا ہے۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دفتر سے
ایک بیگ چوری ہو گیا ہے، جس سے خطرناک سیکیورٹی خلا کا پتہ چلتا ہے۔ میڈیا نے وزیر اعظم کے دفتر میں خطرناک سیکیورٹی خلا کی خبر دی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے دفتر میں ایک اسرائیلی شہری سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں گھس گیا اور حفاظتی سامان پر مشتمل ایک بیگ چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شخص مقبوضہ اسکلان کے قریب صہیونی بستی قریات ملاخی کے رہائشیوں میں سے ایک ہے، جو وزیر اعظم کے دفتر کے سیکیورٹی انتظامات کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہا۔ اس شخص پر مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کی وزارت خزانہ کی عمارت سے ایک سائیکل چوری کا بھی الزام ہے۔ اس خبر کو شائع کرتے ہوئے دوستو، اسرائیلی میڈیا نے بھی نیتن یاہو کے دفتر کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں ایک صہیونی شہری کے داخل ہونے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ 29 سالہ شخص ہے جو غزہ کی سڑک پر واقع وزیر اعظم کے دفتر میں داخل ہوا تھا۔ اس اخبار نے اس ڈکیتی کو سیکیورٹی ناکامی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پولیس چور کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے سابق کمانڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی حالت بہت ہی نازک پتلی ہے۔ سابق چیف آف سٹاف شاول مواز نے حال ہی میں اپنے بیان میں فوج کی نازک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض اسرائیلی اہلکار ڈھینگے مارتے رہتے ہیں اور دشمنوں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا ہے کہ داخلی اتحاد کے بغیر جو ہم نے 75 سال پہلے بنائی تھی وہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اسرائیل کے سیاسی رہنما اسرائیلیوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور موجودہ کابینہ فوج کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پائلٹوں کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتے اور فضائیہ کے بغیر فوج عملی طور پر بیکار ناکارہ ہے۔ صہیونی فوج کے سابق چیف آف سٹاف نے کہا کہ ریزرو فورسز کے بغیر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ جنگ کو دشمن کے ہی علاقے میں لے جا سکیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں آشوب چشم کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں آشوب چشم کے 10,000 مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد 99,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ آشوب چشم کے سب سے زیادہ بہاولپور میں 1,540 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، فیصل آباد میں 1,132، ملتان میں 1,048 اور رحیم یار خان میں 608، جبکہ لاہور میں 652 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج تک اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمیں اپنے بچپن کی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی۔ بالآخر سائنس نے اس راز کو بھی اب راز نہیں رہنے دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچپن کی باتیں یاد نہ رہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ دماغ کی نشو و نما سے متعلق ہے۔ دماغ میں یادیں محفوظ رکھنے کا کام عصبی خلیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ ان خلیوں میں معلومات ایسے ہی محفوظ ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہوتی ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ ہیپو کیمپس ان عصبی خلیوں کی تخلیق کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور چونکہ یہ خود ہیپو کیمپس 7 سال کی عمر تک نشو و نما کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ اس دورانیے کی باتیں اور یادیں طویل مدت کے لیے محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ اس عرصے میں ہیپو کیمپس تیزی کے ساتھ باتیں یاد رکھنے کے حامل عصبی خلیے پیدا کرتا ہے، چنانچہ پرانے خلیوں کی جگہ تیزی سے نئے خلیے آنے کی وجہ سے ان پرانے خلیوں میں محفوظ باتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑھتی عمر میں یہ خلیے پیدا ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے، لہذا ان میں محفوظ باتیں بھی طویل عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال لگ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ دوستو، حیرت کی بات ہے کہ سائنسدان 7 سال کہہ رہے ہیں، میں تو اردو ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ بہرحال بچے ایک ایک لفظ سیکھنے سے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری زبان سیکھتے ہیں۔ اس دوران ان کے بولنے کی صلاحیت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، چنانچہ اس عمل کی وجہ سے بھی دماغ باتوں کو محفوظ رکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔
اس کے پڑھنے سے وہ سکون، اطمینان، مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کے باطنی فوائد ہیں وہیں اس کے ظاہری اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، جسے ہم نے نہیں بلکہ جدید سائنسی تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ہی ایک چیز ہے جس کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ کی نوشنما کرتی ہے۔ آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے جس کی وجہ سے اعضاء سست ہو جاتے ہیں، جسم کا دوران خون سست ہو جاتا ہے، اب اس جسم کو ایسی ورزش کی ضرورت ہے جو جسم کو دوبارہ چست کر دے۔ تو اللہ نے فجر کی نماز رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاج کے بعد پریشان ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ سارے خیالات کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ عصر کا وقت جب آتا ہے تو عصر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں رہے، غافل نہ ہو، اور یہی کیفیت مغرب کی بھی ہے۔ اس کے بعد بندہ کھانا کھاتا ہے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ رکھتے ہیں تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کی برکت سے ہضم ہو جائے، کیونکہ دوستو جو کھانا جسم میں ہضم نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔